باب نمبر 20 باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. کوئی ہمسایہ اپنے ہمسائے کو اس سے منع نہ کرے کہ وہ اس کی دیوار میں لکڑی گاڑے۔ حدیث نمبر 2463۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہمسایہ اپنے ہمسائے کو اس بات سے منع نہ کرے کہ وہ اپنی لکڑیاں اس کی دیوار میں گاڑے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں اس سے اعراض کرنے والے دیکھ رہا ہوں، اللہ کی قسم میں اسے تمہارے کندھوں کے درمیان پھینکوں گا۔ فوائد نمبر 1، خاشابہ لفظ روایات میں دو طرح سے آیا ہے، ایک خاشاباتن یہ واحد ہے لکڑی، دوسری روایت میں خاشابہ یہ جمع ہے جس کے ساتھ ضمیر ہے اپنی لکڑیاں۔ بخاری کی اس روایت میں یہ لفظ جمع کے ساتھ ہے۔ فتح الباری۔ جمع کے لفظ خشب کو 3 طرح پڑھا جا سکتا ہے، خا اور شین دونوں کے فتح کے ساتھ، دونوں کے ضمہ کے ساتھ، اور خا کے ضمہ اور شین کے سکون کے ساتھ۔ نمبر 2، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حدیث بیان کی تو لوگوں نے اس سے ایک طرح کی بے توجہی کی۔ ابو داود حدیث نمبر 3634 میں ہے فناکسو یعنی انہوں نے سر جھکا لیے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مالی اراکم عنہا معرضین۔ نمبر 3، واللہ لارمین بها بین اکتافکم۔ اس جملے کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس بات سے اعراض کرنے والے ہو اور ہمسائے کی لکڑیاں اپنی دیوار پر رکھنے یا اس میں گاڑنے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں۔ دیوار پر رکھنا تو ایک طرف رہا، میں وہ لکڑیاں تمہارے کندھوں کے درمیان رکھوں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات اس لیے کہی کہ اس وقت وہ مدینہ کے امیر تھے اور ان کا حکم چلتا تھا، انہوں نے یہ بات مبالغہ کے طور پر کہی۔ دوسرا مطلب علامہ وحید الزماں کے الفاظ میں یہ ہے کہ میں اس حدیث کو تمہارے مونڈوں کے درمیان پھینکوں گا، یعنی زور زور سے تم کو سناؤں گا اور خوب تم کو سناؤں گا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول سے معلوم ہوا کہ جو لوگ حدیث کے خلاف کسی پیر یا امام یا مجتہد کے قول پر جمع ہوئے ہوں ان کو چھیڑنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بار بار اعلانیہ ان کو سنانا درست ہے، شاید اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے۔